یزید کو رحمۃ اللہ علیہ کہنا کیسا اور رضی اللہ عنہ کہنا کیسا؟ ناظرین محترم، حضرت نبی مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے واقع ہونے والے فتنوں کی تفصیلات بیان فرمائی۔ ازاں جملہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یزید کے فتنے سے بھی امت کو آگاہ فرمایا۔ اس سلسلے میں ایک سے زائد احادیث شریف وارد ہیں، بعض روایت میں اشارتاً ذکر ہے اور بعد میں صراحتاً، کہ امت میں سب سے پہلے فساد برپا کرنے والا، سنتوں کو پامال کرنے والا، دین میں رخنہ اور شگاف ڈالنے والا بنی امیہ کا ایک یزید نامی شخص ہوگا۔ تیسری صدی کے جلیل القدر محدث امام ابو یعلا رحمۃ اللہ تعالی علیہ المتوفی 307 ہجری فرماتے ہیں، سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نقل کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کا معاملہ عدل کے ساتھ رہے گا، یہاں تک کہ سب سے پہلے اس میں رخ نہ ڈالنے والا بنی امیہ کا ایک شخص ہوگا، یقال لہ یزید، جس کو یزید کہا جائے گا۔ ایک اور حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اول من یغیر سنتی رجل من بنی امیہ، یعنی پہلا شخص جو میری سنت کو تبدیل کرے گا بنو امیہ میں سے ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کی طرف سے میری اہل بیت کو قتل اور جلا وطنی کی تکالیف پہنچے گی، اور ہماری قوم سے سب سے زیادہ بغض رکھنے والے بنو امیہ، بنو مغیرہ اور بنی مخزوم ہیں۔ حاکم نے اسے صحیح قرار دیا ہے بحوالہ الصواعق المحرقہ، اردو صفحہ نمبر 793۔ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے کہ سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بازار میں چلتے ہوئے بھی یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، سن 60 ہجری اور لڑکوں کی حکمرانی مجھ تک نہ پہنچیں۔ اس روایت میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ پہلا لڑکا جو حکمران بنے گا وہ 60 ہجری میں ہوگا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، یزید بن معاویہ اسی سال تخت حکومت پر مسلط ہوا اور سن 64 ہجری تک رہ کر ہلاک ہو گیا۔ ناظرین محترم، سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے واقعے کی وجہ سے اہل مدینہ یزید کے سخت مخالف ہو گئے اور صحابی ابن صحابی حضرت عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ عنہ کے دست مبارک پر بیعت کر لی۔ تو یزید پلید نے ایک فوج مدینہ طیبہ پر چڑھائی کے لیے روانہ کی، جس نے اہل مدینہ پر حملہ کیا اور اس کے تقدس کو پامال کیا۔ اس موقع پر حضرت عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اہل مدینہ سے روح پرور خطاب کیا۔ اس میں یزید کے خلاف اسلام، عادات و اطوار کا ذکر کیا، جس کی طبقات جیسا کہ محدث وقت مورخ اسلام محمد بن سعد رحمۃ اللہ تعالی علیہ المتوفی 230 ہجری کی طبقات کبریٰ جلد 5 میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اہل مدینہ سے تا دم زیست مقابلہ کرنے کی بیعت لی اور فرمایا، یا قوم اتقوا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اے میری قوم، اللہ سے ڈرو جس کا کوئی شریک نہیں۔ فواللہ ما خرجنا علی یزید، اللہ کی قسم ہم یزید کے خلاف اس وقت اٹھ کھڑے ہوئے جب کہ ہمیں خوف ہوا کہ کہیں ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش نہ کی جائے۔ وہ ایسا شخص ہے جو ماؤں، بہنوں، بیٹیوں سے نکاح جائز قرار دیتا ہے، شراب نوشی کرتا ہے، نماز چھوڑتا ہے۔ اللہ کی قسم اگر لوگوں میں سے کوئی میرے ساتھ نہ ہو تب بھی میں اللہ کی خاطر اس معاملے میں شجاعت اور بہادری کے جوہر دکھاؤں گا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یزید انتہائی درجے کا نشہ باز، شراب نوشی کا عادی تھا، ریشم پہنتا تھا اور تنبورے بجاتا تھا، بحوالہ تاریخ کامل۔ ناظرین محترم، ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں لکھتے ہیں کہ واقعہ حرا کی وجہ یہ ہوئی کہ اہل مدینہ کا وفد دمشق میں یزید کے پاس آیا۔ جب وفد واپس ہوا
تو اس نے اپنے گھر والوں سے یزید کی شراب نوشی اور دیگر بری عادات اور مذموم خصلتوں کا ذکر کیا، جن میں سب سے مذموم ترین عادت یہ ہے کہ وہ نشے کی وجہ سے نماز کو چھوڑ دیتا تھا۔ اس وجہ سے اہل مدینہ یزید کی بیعت توڑنے پر متفق ہو گئے اور انہوں نے منبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یزید کی اطاعت نہ کرنے کا اعلان کیا۔ جب یہ بات یزید کو معلوم ہوئی تو اس نے مدینہ طیبہ کی جانب ایک لشکر روانہ کیا، جس کا امیر ایک شخص تھا جس کو مسلم بن عقبہ کہا جاتا تھا۔ سلف صالحین نے اس کو مصرف بن عقبہ کہا ہے۔ جب وہ مدینہ طیبہ میں داخل ہوا تو لشکر کے لیے 3 دن تک اہل مدینہ کے جان مال سب کچھ مباح قرار دیا، چنانچہ اس نے ان 3 روز کے دوران سینکڑوں صحابہ کو شہید کروا دیا۔ امام بہقی دلائل النبوہ میں لکھتے ہیں کہ حضرت مغیرہ بن عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ مصرف بن عقبہ نے مدینہ طیبہ میں 3 دن تک لوٹ مار کی اور 1000 مقدس پاک باز دختران اسلام کی عصمت دری کی، معاذ اللہ۔ جبکہ اہل مدینہ کو خوف زدہ کرنے والے کے لیے حدیث شریف میں سخت وعید آئی ہے۔ عن سعید بن خلاد رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من اخاف اہل المدینہ ظلما اخافت اللہ وعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین لا يقبل اللہ منہ یوم القیامۃ صرفا ولا عدلا۔ مسند احمد کے اندر یہ روایت موجود ہے، یعنی سیدنا سعید بن خلاد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اہل مدینہ کو ظلم کرتے ہوئے خوف زدہ کیا، اللہ تبارک و تعالی اس کو خوف زدہ کرے گا اور اس پر اللہ تبارک و تعالی کے فرشتے اور تمام لوگوں کی لعنت ہے، اور اللہ تعالی اس سے قیامت کے دن کوئی فرض یا نفل عمل قبول نہیں فرمائے گا۔ ناظرین محترم، اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس شخص کا کیا انجام ہوگا جو اہل مدینہ کو صرف خوف زدہ اور ہراساں نہیں کیا بلکہ مدینہ طیبہ میں خون ریزی، قتل و غارت گیری کی اور ساری فوج کے لیے وحشیانہ اعمال کی اجازت دی۔ ناظرین محترم، شرح عقائد نسوی میں علامہ تفدازانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ بعض ائمہ نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے کا حکم دینے کی وجہ سے مرتکب کفر قرار دے کر یزید پر لعنت کو جائز لکھا ہے۔ علماء امت اس شخص پر لعنت کرنے کے بالاتفاق قائل ہیں جس نے امام حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا یا شہید کرنے کا حکم دیا یا اسے جائز سمجھا اور اس پر خوش ہوا۔ حق یہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت پر یزید کا راضی ہونا، اس سے خوش ہونا اور اہل بیت اطہار کی توہین کرنا ان روایت سے ثابت ہیں جو معنوی طور پر متواتر کے درجے میں ہیں۔ اس لیے ہم یزید کے بارے میں توقف نہیں کر سکتے، اس پر اور اس کے اعوان اور مددگار پر اللہ رب العالمین کی لعنت ہو۔ ناظرین محترم، مذکورہ احادیث شریف اور ائمہ اعلام کی تصریحات سے یہ امر عیاں و آشکار ہوا کہ یزید شکی، بدبخت، فاسق، فاجر، بدعتی، سنت کو بدلنے والا، دین میں رخنہ ڈالنے والا، حرمین شریفین کے تقدس کو پامال کرنے والا، اہل بیت نبوت کی بے حرمتی کرنے والا ہے۔ اس ایسے شخص کے لیے رضی اللہ عنہ یا رحمت اللہ علیہ کے الفاظ استعمال کرنا دراصل اس کو عزت اور احترام دینا ہے، اور یہ اسلام کو ڈھانے کی مدد کرنے کے مترادف ہے، موجب غضب و ہلاکت، محرومی و شقاوت اور گمراہی اور دلالت ہے۔ ناظرین محترم، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ان انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مدح الفاسق غضب الرب واهتز له العرش۔ شعب الایمان کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، یعنی سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب فاسق کی تعریف کی جاتی ہے تو پروردگار کا جلال ظاہر ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے عرش لرزتا ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تہذیب التہذیب میں لکھتے ہیں کہ نوفل بن ابو اقرب فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں تھا، ایک شخص نے یزید کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ امیر المؤمنین یزید نے یوں کہا،
حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تو یزید کو امیر المؤمنین کہتا ہے؟ تو پھر اس شخص کو کوڑے لگوانے کا حکم فرمایا، چنانچہ اسے 20 کوڑے لگوائے گئے۔ آپ نے سماعت کیا، ان تمام براہین اور دلائل سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یزید فاسق اور فاجر ہے، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ نے روایت ملاحظہ فرمائی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب فاسق کی تعریف کی جاتی ہے، فاسق کی تعریف کی جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش لرز جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو غضب آ جاتا ہے، اور اس غضب کی وجہ سے اللہ رب العالمین کا عرش لرز جاتا ہے۔ تو ناظرین محترم، یزید فاسق اور فاجر تھا، اس لیے اس کو رضی اللہ عنہ اور رحمۃ اللہ تعالی علیہ نہیں کہہ سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس پر لعنت و ائمہ امت کا یہ اجماع اس پر ہے کہ یزید لعنتی ہے، یزید فاسق اور فاجر تھا، اس لیے ہم اہل سنت و جماعت یزید کو رضی اللہ عنہ اور رحمۃ اللہ علیہ نہیں کہہ سکتے۔ ناظرین محترم، ملتے ہیں پھر کسی دوسری ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ، دعا میں یاد کیجیے گا۔ جزاکم اللہ تعالی خیرا، السلام علیکم۔